السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ کتاب نگری ہمیشہ آپ کے لیے لاتا ہے نت نئے افسانے، ناولٹ اور خوبصورت کہانیاں۔ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت قسط وار ناول میں بھی محافظ ہوں کی چوتھی قسط۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ناول کی چوتھی قسط کی جانب۔ تقریباً 5 بجے کے قریب وہ ہاسٹل پہنچی تھی۔ سیشن کے بعد 1 گھنٹہ تو لائبریری میں اسائنمنٹ بنانے میں لگ گیا تھا۔ کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ میں نے کتنی کالز کی ہیں؟ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ہبا تقریباً چلائی تھی۔ میں بحری نہیں ہوں ہبا، اس نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ تو کالز کیوں نہیں اٹھائیں؟ ہبا نے تیکھی نظروں سے اس کا اطمینان دیکھا۔ لائبریری میں تھی اس لیے۔ حجاب کھولتے اس نے نہایت ضبط کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ ہبا نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ اسائنمنٹ بنانی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اس کا بولنے کا ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا، ورنہ ہبا کو اچھے سے تفصیل بتاتی۔ تم نے اسائنمنٹ بنا لی؟ دعا کو جیسے صدمہ لگا تھا۔ ہاں، اس کو سکون سے جواب دیتے پانی کی بوتل منہ سے لگائی۔ یہ بہت غلط بات ہے، ہم نے 7 بنانی تھی۔ ہبا نے احتجاج بلند کیا۔ اپنے سپیکر بند کرو، عروج کی نائٹ ڈیوٹی ہے۔ سوئی ہوئی عروج کو کسمساتے دیکھ کر ان کو تنبیہ کرتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تم کتنی وہ ہو نا زہرا، تمہیں اکیلے اسائنمنٹ بناتے شرم نہ آئی؟ وہ واپس کمرے میں آئی تو ہبا شدید دکھ سے آہستہ آواز میں بولی، پر وہ جواب دیے بغیر اپنا بستر ٹھیک کرتے لیٹ گئی۔ تم میڈیا ڈپارٹمنٹ کیوں گئی تھی؟ اب دعا کے اندر کی جاسوسی روح بیدار ہوئی۔ کام تھا، موبائل پہ انگلیاں چلاتے مختصر جواب دیا گیا۔ ایسا بھی کیا کام تھا جو اتنا ٹائم لگ گیا؟ ہبا نے آنکھیں چھوٹی کر کے مشکوک نظروں سے اس کو گھورا۔ تمہارا رشتہ دیکھنے گئی تھی۔ زہرا چڑ گئی۔ ہے سچی کوئی ملا پھر؟ ہبا نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ملا نا، کینٹین والا شاہ رخ خان۔ کہو تو کل ہی رخصت کر دوں تمہیں اس کے ساتھ۔ اس نے دانت پیس کر جواب دیا تو دعا ہنس پڑی۔ استغفر اللہ، تمہیں میں ایسے لگتی ہوں؟ ہبا نے جھٹ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم جیسی بھی ہو اپنی زبان بند کرو، اور اب اگر تمہاری آواز آئی نا تو میں نے تمہیں بالکنی سے پھینک دینا ہے۔ اس کو وارننگ دیتی وہ موبائل رکھ کر منہ تک کمبل تان گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم تو مرنے مارنے پر آ جاتی ہو۔ ہبا نے منہ بنایا۔ بکواس بند کر لو تھوڑی دیر، اس نے ذرا غصے سے کہا تو ہبا آنکھیں گھماتی فون میں گھس گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی جاتی اگر ہبا کی زبان بند ہوتی۔ ہائے اللہ! ہبا کی چیخ سن کر وہ کراہی اور عروج ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیند سے بھری آنکھیں مشکل سے کھولتے اس نے ادھر ادھر دیکھتے سمجھنا چاہا۔ یار کیا مزے کی خبر سنائی ہے CR نے، قسم سے۔ فون پہ نظریں جمائے ہبا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ زبان بند نہیں ہو سکتی تھوڑی دیر؟ کمبل منہ سے نیچے کرتی زہرا اونچی آواز میں دھاڑی۔ تکلیف کو چھوڑو، تم بھی سنو گی تو خوشی سے اچھل پڑو گی۔ ہبا کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ پھوٹ بھی لو اب۔ دعا کو بلا وجہ کا سسپینس ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ 2 ہفتے بعد یونی میں میوزک کانسرٹ ہے، اور گیس وٹ کون آ رہا ہے؟ آدھی بات کرتے اس نے پھر سسپینس پھیلایا تو دعا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ عروج تو جمائی لیتی واپس لیٹ گئی۔ اس کی انٹرنشپ اور سخت روٹین میں فی الحال ان سب چیزوں کی جگہ نہیں تھی۔ ہبا نے منہ بنا کر اس کا ٹھنڈا رسپانس دیکھا۔ بکو بھی اب۔ دعا کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ زہرا تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ علی ظفر اور آئمہ بیگ آ رہے ہیں، ہو ہو کہتے ساتھ ہی اس نے نعرہ لگایا۔ ہائے اللہ، سچی؟ سنتے ہی دعا کی بتیسی باہر تھی۔ ہاں نا، یہ دیکھو ابھی CR کا میسج آیا ہے۔ ہبا نے جھٹ اپنا فون اس کے سامنے کیا تو دعا پوری آنکھیں کھولے فون کی اسکرین پر جھک گئی۔ ہائے ہبا، کتنا مزہ آئے گا! دعا کی چہکتی آواز سن کر زہرا نے آنکھیں گھمائیں۔ ہے نا، کتنا ثواب ملے گا کانسرٹ پہ جا کے؟ زہرا کی مسکراتی طنزیہ آواز پہ ان دونوں نے زہرا کو دیکھا جو اب اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ ہم تمہاری طرح حاجن نہیں ہیں، ہبا نے منہ بنایا۔
ہو نہیں پر بن تو سکتی ہو نا، اچھی بھلی پڑھی لکھی ہو، سب سمجھ آتا ہے، پر جان بوجھ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ زہرا افسوس سے کہتی کمبل پیچھے کرتی لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی۔ اچھا بس زیادہ لیکچر نہ چھاڑو، تم مولانی ہو یہی کافی ہے۔ ہبا نے اس کی بات پہ زیادہ توجہ نہ دی اور فون پہ انگلیاں مارنے لگی۔ عروج دوبارہ سو چکی تھی، جبکہ دعا کسی کے کال آتی دیکھ مسکراتے بالکنی میں چلی گئی۔ زہرا نے تعصب سے ان کو دیکھا۔ وہ خود بھی کوئی اتنی دیندار نہ تھی، پر کوشش کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو دین پہ عمل کرے۔ خود کرنے کے ساتھ وہ ان تینوں کو بھی کہتی تھی، پر کبھی ان تینوں نے اس کو سنجیدہ نہ لیا تھا، جس پہ زہرا کو افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سوچوں کو جھٹکتے اس نے نظریں لیپ ٹاپ پہ مذکور کی، دوسرا نمبر آن کرتے اس پہ واٹس ایپ لاگ ان کیا۔ سامنے ہی کسی غیر شناسا نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ نمبر پہ کلک کرتے اس نے میسج کھولا۔ میسج پڑھتے ہی اس کی آنکھیں پھیل کر بڑی ہو گئیں۔ حرام تعلق کو کیسے ختم کریں؟ پورے 9 بجے وہ اسفند میر کی کافی کے ساتھ اس کے آفس روم میں موجود تھی۔ سادہ سے لان کے پرنٹڈ سوٹ میں بلیک چادر لیے وہ ذرا الجھی سی تھی۔ اسفند میر ابھی تک آیا نہیں تھا۔ سوچے میں گم اس کا انتظار کرتی وہ ٹیبل پہ پڑے گلوب کو گھما رہی تھی، اور اس کام میں اتنی مصروف تھی کہ اس نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بھی نہیں سنی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسفند میر کی نظر اس پہ گئی تو وہ رک گیا۔ لب ایک دم نرمی سے مسکرائے تھے۔ کل سے وہ لڑکی جانے کیوں اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، اور خود وہ انجان تھی۔ گڈ مارننگ مس ماہم، گلا کھنکھاڑتے وہ ذرا رعب دار آواز میں بولتے سامنے آیا۔ اچانک سے کسی مرد کی آواز سنتے ماہم ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی اور ہاتھ لگنے سے گلوب نیچے جا گرا۔ ایزی ایزی مس ماہم، یکدم اس کے ڈرنے سے اسفند میر نے نرمی سے کہا۔ سوری سر۔ اسفند میر کو سامنے دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں۔ اسفند نے گلوب اٹھا کر اوپر رکھا اور خود پاور چیئر سنبھالتے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماہم آہستہ سے سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ نائس کافی؟ ایک گھونٹ بھرتے ہی اس نے تبصرہ کیا۔ شکریہ، ماہم نروس سے بولی۔ آپ کے فادر کیسے ہیں مس ماہم؟ لیپ ٹاپ آن کرتے اس نے اچانک سے جیسے یاد آنے پہ پوچھا۔ ٹھیک ہے سر، ماہم آہستہ سے بولی تو اسفند میر سر ہلا کر لیپ ٹاپ پہ بٹن دباتے وقفے سے کافی کی گھونٹ بھرنے لگا۔ ماہم دایاں ہاتھ تھوڑے کے نیچے رکھے گمسم سی اس کی جھکی آنکھوں کو چھپائے گھنی پلکوں کو دیکھ رہی تھی۔ بلو سوٹ میں ماتھے پہ سیاہ بال بکھیرے وہ کافی پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ ارد گرد سے بے خبر کبھی اس کی آنکھوں کی اٹھتی گرتی پلکیں دیکھ رہی تھی تو کبھی اس کا سفید ہاتھ جس سے وہ کافی کا مگ لبوں سے لگا رہا تھا۔ میری آج کی میٹنگز کا شیڈیول؟ کافی کا خالی مگ سائڈ پہ رکھتے اس نے بغیر ماہم کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ماہم کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنا کام روکتے اس کی طرف دیکھا تو اس کو سوچوں میں گم دیکھ اسفند میر مسکرا دیا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہتا تھا، پر وہ بے خبری میں کر رہی تھی، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ان سوچوں کو کسی اور وقت کے لیے رکھتے اس نے زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ ٹھاک کی آواز پہ ماہم بری طرح گھبرا گئی۔ اس کے یوں ڈرنے پہ اسفند میر نے خود پہ 2 حرف بھیجے اور پانی کا گلاس اٹھا کر اس کو دیا۔ ماہم نے ایک گھونٹ میں گلاس خالی کیا اور مس ماہم آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی اڑی رنگت دیکھتے وہ ذرا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ جی سر، ٹھیک ہوں، ماہم نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرتے جواب دیا۔ اوکے، میری آج کی میٹنگز کا شیڈیول؟ سر ہلاتے اس نے پوچھا۔ سر آپ کی آج 3 میٹنگز ہیں۔ پہلی صبح 11 بجے ڈی کے کمپنی کے ساتھ، دوسری 2 بجے فاروق اینڈ سنس کے ساتھ، اور آخری شام کو 5 بجے 1 on 1 میٹنگ مسٹر جانسن کے ساتھ، جو کہ آن لائن ہوگی کیونکہ وہ اگلے 2 ہفتے تک پاکستان نہیں آ سکتے۔ ماہم نے ڈائری اٹھاتے مینیجر کی دی ہوئی ساری معلومات دہرا دی تھی۔ ٹھیک ہے، اسفند میر سر ہلا کر پھر سے لیپ ٹاپ پہ بٹن دبانے لگا۔ سر میں چاہوں؟ ماہم نے اب سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پا چکی تھی۔ نہیں، ایک اور کام کریں، یہ میں نے ایک میل ٹائپ کر دی ہے، آپ اس میل کو ان 5 ای میل ایڈریسز پہ بھیج دیں اور جیسے ہی کسی کا بھی رپلائی آئے تو مجھے بتائیں۔ لیپ ٹاپ اسکرین اس کی طرف کرتا اسفند میر اس کو سمجھانے لگا۔ ماہم نے اس کی بات سمجھتے سر ہلا کر لیپ ٹاپ تھاما اور اس کے سامنے ہی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اسفند میر بھی ٹیبل پہ پڑی فائل اٹھا کر اپنا کام کرنے لگا۔ سر، ان نمبرز کا کیا مطلب ہے؟ ماہم کی نظر جیسے ہی میل میں لکھے مختلف اور عجیب نمبروں پہ پڑی تو وہ پوچھے بغیر رہ نہیں سکی۔ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟
آپ کو جو کام دیا گیا ہے بغیر سوال جواب وہ کریں۔ اسفند میر نے نرم لہجے تنبیہ کرتے انداز میں کہا تو ماہم سوری کہتی اپنا کام کرنے لگی۔ میلز کرنے کے بعد وہ 11 بجے اسفند میر کے ساتھ پہلی بار کسی میٹنگ میں گئی تھی۔ ماہم کو اس کے کام کرنے کا انداز پسند آیا تھا۔ اس میں جو چیز ماہم کو سب سے اچھی لگی تھی وہ اس کا بات کرنے کا انداز تھا۔ وہ سب سے بہت نرمی اور تحمل سے بات کرتا تھا۔ اگر کوئی غلطی کر رہا تھا تو اسفند میر نے نرمی سے اس کو روک کر اس کی غلطی ٹھیک کی تھی۔ 4:30 وہ دونوں فری ہو کر آفس پہنچے تھے۔ پہلے ہی دن اتنا کام کرنے کے بعد ماہم کی بس ہو چکی تھی، لیکن اسفند میر نے اس کو پھر سے کافی بنانے کا آرڈر جاری کیا تھا تو وہ ناچار اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ 10 منٹ بعد ماہم کافی کا مگ ریسٹ روم میں اسفند میر کو دے کر اس کی اگلی ہونے والی آن لائن میٹنگ کی تیاری کرنے لگی۔ پورے 5 بجے اسفند میر اپنے ریسٹ روم سے نکلا اور ہیڈ فونز لگاتے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتے بٹنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ماہم بھی اپنی ڈائری اور پین اٹھا کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ آپ جا سکتی ہیں مس ماہم۔ اس کو کھڑا دیکھ کر اسفند میر سنجیدگی سے بولا۔ کیوں سر؟ پھر میٹنگ کے پوائنٹ کون نوٹ کرے گا؟ ماہم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میری 1 on 1 کسی بھی میٹنگ میں آپ شامل نہیں ہو سکتی فی الحال، سو آپ جا سکتی ہیں اب، اسفند میر نے بے تاثر لہجے میں بولا۔ صبح والی نرمی اس کے لہجے سے مفقود تھی۔ پر سر، ماہم نے کچھ کہنا چاہا پر اسفند میر نے ہاتھ اٹھا کر اس کو روک دیا۔ ماہم سر جھکائے اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اسفند میر نے اسکرین پہ نظر آتے انسان سے ہیلو ہائی کرتے ایک فائل اٹھائی اور اس سے پوائنٹس دیکھ کر کہنے لگا، مسٹر جانسن، ساری ڈیٹیلز میں نے صبح میل کر دی تھیں، آپ چیک کر کے اوکے کریں تو پھر ہم کل سے سامان بھیجنا شروع کریں۔ میں نے چیک کر لیا تھا، اس میں صرف 3 یونیورسٹیز کا ڈیٹا موجود تھا جبکہ ہم نے 5 فائنل کی تھیں۔ دوسری طرف موجود وہ شخص ذرا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، 5 ہی فائنل ہیں، پر ابھی باقی 2 یونیورسٹیز میں ہماری ٹیم نے کام شروع نہیں کیا۔ وہاں سیکیورٹی کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، تو جیسے ہی وہ حل ہوگا ہم کام شروع کر دیا جائے گا۔ جن 3 کا ڈیٹا بھیجا ہے ان میں کل سے ہی شروع کر دیں گے۔ اسفند میر نے اس کا غصہ دیکھتے ذرا تفصیلی جواب دیا۔ اوکے، اور باقی مسجد اور مدرسوں کے کام کی کیا صورتحال ہے؟ وہ شاید تفصیل سے مطمئن ہو گیا تھا۔ ابھی مسجدیں اور مدرسے خالی ہیں تو کام روکا ہوا ہے، جیسے ہی کوئی بڑا ایونٹ ہوگا آپ کو انفارم کر دیں گے۔ اسفند میر اپنی بے تاثر نیلی آنکھیں اسکرین پہ جمائے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دوسری جانب موجود شخص نے کچھ مزید ہدایات دے کر کال بند کر دی تو اسفند میر لیپ ٹاپ بند کرتا اپنے ریسٹ روم میں گھس گیا۔ ماہم جو اپنا فون لینے آئی تھی ان کی عجیب و غریب باتیں سن کر شدید حیرت کا شکار تھی کہ ان کا یونیورسٹی، مسجد اور مدرسے سے کیا کام ہے۔ اس سے پہلے کہ اسفند میر ریسٹ روم سے باہر آتا، سوچوں کو جھٹکتے اس نے بغیر آواز پیدا کیے اندر آ کر اپنا فون اٹھایا اور واپس چلی گئی۔ السلام علیکم، کیا میں آپ سے بات کر لوں؟ ہمیشہ کی طرح میسج بھیج کر وہ انتظار کرنے لگی۔ حدیقہ امی کے ساتھ سلائی مشین لے کر بیٹھی تھی تو وہ فون اٹھا کر اوپر آ گئی۔ کل سے اس کا موڈ خراب تھا۔ حدیقہ نے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عفاف کا فی الحال اس سے بات کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ایمن اور صدف کو بھی اس نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تھا۔ ان سب کے بعد بس ایک ہی ہستی بچی تھی جس سے وہ بات کر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام، جی ضرور بات کریں۔ 5 منٹ بعد حسب توقع جواب آیا تھا۔ کسی مرے ہوئے انسان کی خواہش کے لیے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگانا ٹھیک ہے کیا؟ اس نے اپنی الجھن بیان کی۔ کس طرح کی خواہش کے لیے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میری کزن کی امی نے اس کا رشتہ کیا تھا۔ میری آپی کو وہ انسان اور اس کی عادتیں پسند نہیں ہیں۔ وہ صرف اپنی امی کی وجہ سے راضی ہوئی تھی۔ پہلے وہ اپنی امی کی وجہ سے منع نہیں کر سکتی تھی، پر اب ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پھر بھی وہ اس رشتے سے منع نہیں کر رہی۔ وہ جانتی ہے وہ انسان اچھا نہیں ہے، پھر بھی صرف اپنی امی کی خواہش کے لیے اپنی پوری زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ میں نے اس کو کہا ہے کہ منع کر دے۔ سب اس کی بات مان جائیں گے پر وہ میری بات نہیں مانتی۔ میں کیا کروں، کیسے اس کی ہیلپ کروں؟ ماتھے پہ ڈھیروں بل لیے اس نے ایک ہی لمبا سا میسج لکھ کر بھیجا تھا، دعا۔ آگے سے یک لفظی جواب آیا تھا۔ کیا مطلب؟ عفاف کو بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ آپ اپنی کزن کی ہیلپ کیسے کریں، تو اگر آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے اچھے نصیب کی دعا کریں۔ بہت شائستگی سے جواب دیا گیا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی، اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی ہے، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی کزن کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کی آنے والی زندگی میں آسانیاں فرمائے اور اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے۔ ہم نہیں جانتے اللہ کی نظر میں کون اچھا ہے اور کون نہیں، اس لیے صرف انسان کے ظاہری اعمال دیکھ کر یا اس کا حلیہ دیکھ کر کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو وہ نہیں پسند تو آپ خاموش رہیں، اور اگر آپ کو اس میں کوئی برائی نظر آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور آپ کی کزن کو اس کے ساتھ خوش رکھے۔ حسب معمول نرمی سے جواب آیا تھا۔ کیا سچ میں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ مختلف سوچوں میں الجھے اس نے پوچھا تھا۔ بالکل، اگر دعا سچے دل اور نیک نیت سے مانگی ہوگی اور وہ دعا اللہ کو آپ کے حق میں بہتر لگے تو ضرور قبول ہوگی۔ بس آپ نے صدق دل اور اس یقین سے مانگنا ہے کہ اللہ ضرور دے گا۔ ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے، اور دینا یا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ میسج پڑھ کر عفاف ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا لگتا ہے زہرا کیوں چھپا رہی ہے ان سے اپنا کام؟ اور کیا جواب دے گی وہ سوال کا، اسفند میر کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ عفاف اپنی آپی کے لیے کچھ کر سکے گی یا نہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے انتظار کیجیے نئی قسط کا، جو آپ کے اچھے رسپانس پر بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔